الله العلي العظيم ونصلي على خاتم المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم الأنبياء ومسجدي خاتم مساجد الأنبياء أو كما قال صلى الله عليه وسلم میرے دائیں بائیں تشریف فرما منصفین اعظام و اساتذہ کرام اور گلشن فاروقی کے چمکتے دھمکتے ستاروں، آج کے اس تقریری مقابلے کا عنوان ختم نبوت کے عنوان سے معنون ہے۔ شریعت کے 4 اصولوں کے دلائل سے عقیدہ ختم نبوت کو مزین کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ نمبر 1، کتاب اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَن يَكْفُرْ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ۔ روح المعانی ہی ضمیر کا مرجع ختم نبوت۔ جس شخص نے ختم نبوت کا انکار کیا فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، آگ اس کا ٹھکانہ ہے۔ ختم نبوت کی دلیلیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ 100 آیات ختم نبوت پر دال ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ پورے کا پورا قرآن ہی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ دوسرا اصول سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ لا نفی عام کے لیے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ تفسیر الحدیث بالحدیث، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تمام انبیاء کی مثال اس خوبصورت مہر جیسی ہے جو ایک اینٹ کے بغیر ہو۔ تمام انبیاء مشبہ، محل مشبہ بھی۔ میرے آقا علیہ السلام مشبہ، وہ ایک اینٹ مشبہ بھی۔ اس ایک اینٹ کے لگنے کی وجہ سے محل مکمل۔ میرے آقا علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کی وجہ سے
جب قرآن سے ثابت ہو گیا، حدیث سے ثابت ہو گیا، اجماع امت سے ثابت ہو گیا کہ میرے آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ بات میرے رب کے شایان شان ہے ہی نہیں کہ سلسلہ نبوت کو خود ختم کرے پھر اس قانون کو توڑ ڈالے، اور یہ بات بھی میرے رب کے شایان شان ہے ہی نہیں کہ خاتم النبیین کے بعد کوئی دوسرا نبی بھیجے۔ خدا محفوظ